الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت جب ساری مخلوق انسان یعنی وہاں کھڑے ہوں گے تو قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا یہ ندا دے گا، آواز دی جائے گی، صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ تھوڑا تصور جمائیں کہ جب سارے انسان وہاں موجود ہوں گے اور سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہوگا، اس معنی میں کہ ہر بندہ ہی خوف زدہ ہوگا، اتنے میں آواز آئے کہ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ اب اتنے بڑے ہجوم میں سے چند افراد اگر کھڑے ہوں تو پھر فرمایا کہ پھر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، آگے ہوگا یہ کہ ان سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ لوگ کس انداز میں پھر ان کو حسرت بھری نگاہوں سے، وہ کس انداز میں وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا تو ابھی پتہ نہیں کیا بنتا ہے، ان کو ابھی جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا کہ جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ وہ چلیں گے، راستے میں ان کو فرشتے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ فرشتوں کو بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ بھائی اس راستے پر جو آئے تو اس کے پاس یہ سند ہونی چاہیے تاکہ آگے جو جنت کا راستہ جہاں کھڑے ہیں وہ جا سکے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے ہی؟ بھائی ابھی تو حساب کتاب شروع ہونا ہے، تم پہلے ہی جا رہے ہو۔ وہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تم ہو کون لوگ، تم نے کیا کیا عمل دنیا میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے کس بات پر صبر کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر صبر کیا اور ہم نے اللہ کی معصیت یعنی گناہ سے رکنے پر صبر کیا۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ صبر کی اقسام ہے، ایک یہ ہے کہ حادثہ پیش آ گیا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی اور جو ہے وہ مسئلہ پیش آ گیا، کاروباری نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار چوری ہو گئی، یہ سب جو ہے مسلمان کے لیے اس پر صبر کرنے کا حکم ہے، آزمائشیں، اذیتیں یا تکلیفیں ہیں۔ ایک بڑا صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس پر ڈٹ جائے۔ 5 نمازیں ہیں تو 5 ہی پڑھنی ہے، فجر کے وقت اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اگرچہ بہت زیادہ سردی لگ رہی ہو، بہت زیادہ نیند آ رہی ہو، لیکن اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ شریعت نے منع کر دیا غیر عورت کو نہیں دیکھنا، غیر عورت سے دوستیاں تو دور کی بات، دیکھنا بھی نہیں ہے۔ دل بہت کر رہا ہے، آج آوارگی انتہا کو پہنچ چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے دنیا جہاں کی گندگی موجود ہے، جس سے چاہے دوستیاں کرتے پھریں، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے گندگی عام ہو چکی ہے، لیکن نہیں کرنا، کیونکہ صبر کرنا ہے۔ یہ صبر ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کر دی اس سے بچنا ہے۔ دل بڑا کرتا ہے کہ یار 4-5 دوستوں میں بیٹھ کے گپے شپے ماریں، غیبتیں کریں، اس کی سنیں اس کی سنائیں، گانے سنیں، آوارگی کریں، عیاشی کریں، لیکن شریعت کی اپنی جو ہے پابندیاں ہیں، وہ ان پابندیوں کے سائے میں رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، اپنے آپ پر جبر کرتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، شیطان سے لڑتا ہے۔ یہ سب صبر ہی صبر ہے اور یہ بہترین صبر ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے کیا کہ ہم نے اللہ کی عبادت پر صبر کیا اور اللہ کی معصیت سے رکنے پر صبر کیا، اور ہم نے آفتوں اور مصیبتوں پر صبر کیا۔ وہ یہ بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہوگا وہ اللہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ قریب ہوگا، جو اللہ کے قریب ہوگا وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا، اللہ کی پہچان رکھتا ہوگا، ان آزمائشوں کو سمجھتا ہوگا۔ جب اس پر آزمائش آتی ہوگی وہ ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوگا۔ وہ جادو ٹونوں فلانے ٹمکانے نے، ساس نے، بہو نے، پھپھو نے، ناند نے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا ہوگا، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوگا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جو میرے نصیب میں لکھا جا چکا وہ ہو کے رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو ان کو لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مصیبتوں پر صبر کیا، پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے، اور فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں وہی فرشتے جو تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہے تھے بھائی کہاں جا رہے ہو کون؟ جی ہم اہل صبر ہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم یہ کام کر کے آئے ہیں دنیا میں
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا کہ جب ایسے بندے تمہارے پاس سے گزرے پھر ان کو سلام بھی کرتے، سلوٹ مارنا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کیا اللہ کی شان ہے، اللہ والوں کی کیا شانیں ہوں گی اس دن۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اے بندے مومن، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک لے برائی سے، تھوڑی دیر کے لیے، وقتی وقتی بہت وقت ہے، تھوڑا ہے زندگی کا، پتہ ہی نہیں چلنا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک لے، وہ پروٹوکول تجھے ملے گا، وہ عیاشی ملے گی جنت میں، وہ موج مستی ملے گی جنت میں کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اتنے خوفناک جو مرحلے آنے والے ہیں، اللہ آرام سے تجھے خوب پروٹوکول کے ذریعے تجھے وہاں سے نکال لے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہی فرشتے جو پہلے روک رہے تھے وہی اب سلوٹ مارنا شروع کر دیں گے کہ حضور آپ کو تو سلام ہو۔ فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے، یعنی جنت دنیا کے مقابلے میں کیسی اچھی جگہ ہے جس کے لیے تم لوگ تیاری کرتے رہے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔